واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ جو ارادہ رکھتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، کئی مرتبہ، اللہ جس کام کا ارادہ کر لے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اکثر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اب کوئی ولی یہ دعا کرے کہ وہ کام نہ کر مولا، مثال کے طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ مارنا چاہتا ہے، کسی کو موت دینا چاہتا ہے، اور مثال کے طور پر فرض کیجئے 100 اولیاء بھی دعا کر رہے ہیں، تو اب ان کی دعا سے وہ اس شخص کی موت اللہ تعالیٰ ٹالے گا نہیں، وہ اس کی موت ہو کرے گا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت دینا چاہتا ہے، اب 1000 لوگ بھی اللہ سے دعا کریں اور 1000 آدمی تدبیریں کریں، کوششیں کریں کہ اسے بادشاہت نہ ملے، لیکن اسے بادشاہت مل کے رہے گی۔ اور اللہ کا ارادہ آج نہیں ہوتا، کل نہیں، اللہ کا ارادہ ازل میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو چیز ازلی ہوتی ہے وہ چیز ابدی ہوتی ہے، اور جو چیز ازلی اور ابدی ہوتی ہے وہ چیز قدیم ہوتی ہے، اور جو چیز قدیم ہوتی ہے اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ اللہ کا ارادہ قدیم ہے، لہذا اس میں تبدل اور تغیر نہیں ہوتا، بدل نہیں سکتا وہ ارادہ۔ اور اللہ نے جسے آج جس کی شادی ہوئی، جس شخص کی آج شادی ہوئی، اللہ نے ازل میں اس کی شادی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اللہ کا ارادہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اور اللہ کی ہر صفت ذاتی قدیم ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات قدیم ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت، کسی کو بیمار ڈالنا چاہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ کسی کو بیمار ڈالے، اور فلاں سیدانی بھی کے مزار پر ہم جائیں گے اور جا کے دعا کریں گے، اور وہ سیدانی بھی یہ دعا کریں گے، یہ کریں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اسے بیمار نہ ڈال، تو اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ بدل دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ذہن نشین رکھے۔ اب آپ کو یہ بات شاید ایسی لگتی ہوگی کہ آپ کو معلوم ہے، نہیں، بہت سے لوگ اس غلطی میں تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں بھی بہت سے لوگ اس غلطی سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ عملی جامہ پہن کے رہتا ہے۔ اللہ جس کام کا ارادہ ازل میں کر لیتا ہے، اس کا جب وقت آتا ہے، جس مکان میں، جس پرٹیکولر جگہ میں اور جس پرٹیکولر ٹائم میں وہ کام ہونے والا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں اس پرٹیکولر ٹائم میں اور پرٹیکولر جگہ میں اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے رکھتا ہے۔ 1970 پر 8 میں جی کسی آدمی کی بیعت ہونی ہے اللہ کے علم میں، بنگلور میں، تو وہ جب وقت آئے گا، جگہ آئے گی، زمان و مکان ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے رکھے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ کے ارادہ، جس کام کا اللہ نے ارادہ کر لیا، اب وہ بدل نہیں سکتا ارادہ۔ یہ انسان کا ارادہ ہے کہ میں نے چاہا کہ میں آج میں بڑی مسجد پہنچوں، گھر سے نکلا، سامنے پولیس والے آ گئے، ہنگے پورے بھائی تیری لیا لاک ڈاؤن میں تیری لیا وہ بھائی اب میرا ارادہ بدل گیا۔ اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی دعا سے، کسی تدبیر سے، کسی کوشش سے بدل نہیں سکتا۔ یہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ میں یہاں فوکس کرتا ہوں جہاں لوگوں کی غلطی ہوتی ہے اسے بدل، یہ عقائد کی بات ہے۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ پھر اللہ عالم کی بارگاہوں میں جانا کیا؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ جسے نوازنا چاہتا ہے، پہلے اللہ کا ارادہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کسی ولی کے دربار میں جائے، پھر وہ دعا کرے، وہ دعا سبب بنتا ہے، اس سبب سے ظاہری سبب بنتا ہے، اس سبب سے جو ہے مولا تبارک و تعالیٰ وہ اس شخص کو نواز دیتا ہے۔ ہاں، تو اکثر و بیشتر اللہ کا ولی جس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کام میں لاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی دعا بھی کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے وہ ولی مانگتا ہے کہ اسے جلا دے مولا، وہ جیتا نہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہے دعا
کارگر ہی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں جا کے ہمیں دعا کرنا چاہیے.